باب نمبر 48۔ یزید المحلب اپنے حفاظتی دستے کے ہمراہ تیزی سے سفر کرتا ہوا دمشق پہنچ چکا تھا۔ جب وہ خلیفہ کے محل میں پہنچا تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ وہ ولی عہد کو رات کے اس پہر جگانا نہیں چاہتا تھا۔ محل میں مہمانداری کے ذمہ دار افسر نے اس کے لیے گرم حمام کا بندوبست کر دیا تھا تاکہ وہ اور اس کے سپاہی لمبے سفر کی تھکان اتار سکیں۔ یزید المحلب کافی دیر نیم گرم پانی کے حوض میں بیٹھ کر سندھی کنیزوں سے مالش کروانے کے بعد نئی پوشاک پہن کر مہمان خانے میں آیا تو یہاں ولی عہد کو اپنا منتظر پایا۔ اسے اپنے سامنے پا کر المحلب نے تعظیم بجا لانے کے بعد کہا، آپ کو کس نے نیند سے جگانے کی گستاخی کی ہے؟ ولی عہد نے جواب میں کہا، کسی نے گستاخی نہیں کی، میں نے حکم دیا تھا کہ تمہاری واپسی جس وقت بھی ہو مجھے فوری طور پر خبر دی جائے۔ یہ وقت سونے کا نہیں بلکہ ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنے کا ہے۔ حجاج لومڑی سے بھی زیادہ عیار ہے۔ بنی امیہ کی خلافت کا مستقبل شاید شدید خطرے سے دوچار ہے۔ یزید المحلب نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، شاید نہیں، یقینی طور پر میں حجاج کی خوفناک سازشوں کے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر ولی عہد نے کہا، آؤ اندر چل کر گفتگو کرتے ہیں، وہاں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ یزید المحلب نے یہ سن کر جواب میں کہا، بہت بہتر ہے، آپ مجھے ذرا سی مہلت دیں تو میں اپنے سامان میں سے سردار طائف کے اقرار جرم کی دستاویز لے آؤں جس میں اس نے حجاج کے منصوبے کا انکشاف کیا ہے۔ ولی عہد نے سر کے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ المحلب جیسے ہی دستاویز لے کر آیا دونوں کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ محل میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف وہی خادم جاگ رہے تھے جو اس وقت ولی عہد کی خدمت کے لیے حاضر تھے۔ کھانے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی یزید المحلب نے سردار طائف کے اقرار جرم کی دستاویز ولی عہد کے حوالے کر دی۔ ولی عہد نے کھانے کے کمرے میں موجود خادمین کو باہر جانے کا اشارہ کرنے کے بعد المحلب کو دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت دی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے دستاویز کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ جیسے جیسے دستاویز کو پڑھتا جا رہا تھا اس کی پیشانی پر پل پڑتے جا رہے تھے۔ دستاویز کو کئی مرتبہ بغور پڑھنے کے بعد ولی عہد نے کہا، یقین نہیں آتا کہ برسوں خلافت بنی امیہ کا نمک خوار اور خدمتگار رہنے کے بعد حجاج کی نیت کیوں خراب ہو گئی۔ یزید المحلب نے جواب میں کہا، حجاج کو ملنے والے بے پناہ اختیارات نے ہی اس کے دل میں خلافت کی مسند ہتھیانے کی ہوس پیدا کی ہے۔ نئے مفتوحہ علاقے سندھ ہی کی مثال لے لیں، کتنی چالاکی سے اس نے اپنے بھتیجے کو وہاں کا حاکم بنایا، اپنے پسندیدہ فوجی افسران کو وہاں تعینات کر کے سندھ پر بھی واسط کی طرح اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بنی ثقیف سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران کو بھی دمشق میں تعینات کر دیا ہے۔ ولی عہد المحلب کی بات سن کر فکر میں پڑ گیا۔ اس نے گہری سوچ سے نکلتے ہوئے کہا، کیا ہمیں دمشق میں موجود بنی ثقیف سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران کو معزول نہیں کر دینا چاہیے؟ یزید المحلب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میرے خیال سے یہ مناسب نہ ہوگا، اس طرح یار بڈھا چوکنا ہو جائے گا۔ اگر وہ ہوشیار ہو گیا تو کوئی خونی اقدام بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہمیں صرف حجاج کے متعین کردہ افسران پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمیں اب خلیفہ کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے، وہ حجاج کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ ولی عہد نے سن کر کہا، اچھی تجویز ہے، میں صبح خلیفہ سے مشورہ کرتا ہوں، ان سے تمہاری ملاقات بھی کرواؤں گا، جو فیصلہ خلیفہ کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ المحلب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے رضامندی کا اقرار کیا۔ اس کے بعد دریافت کیا، اب خلیفہ کی صحت کیسی ہے؟ ولی عہد نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، ان کی صحت روز بروز گرتی جا رہی ہے، خونی پیچش کسی طرح سے نہیں رک رہی، ان کے جسم کا سارا خون نچڑتا جا رہا ہے۔ عالمین کا رب ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، مگر لگتا ہے کہ ان کا آخری وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ سن کر یزید المحلب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، یا رب العالمین، عالم اسلام پر رحم فرما،
اور خلیفہ کو اپنی رحمت سے صحت کاملہ عطا فرما۔ یہ سن کر ولی عہد نے آمین کہتے ہوئے یزید المہلب کو کھانا تناول کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے بسم اللہ کہتے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔